بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ پہلا مقدمہ امام نانوتوی رحمہ اللہ نے یہ قائم کیا کہ قرآن کی آیت میں جو خاتم النبیین آیا ہے اس کا معنی، مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی توضیح کے لیے اب دوسرا مقدمہ یہاں سے یہ قائم کر رہے ہیں کہ جیسے آسمان 7 ہیں، اللہ نے اسی طرح مثلہن 7 زمینیں قرار دی ہے قرآن کی آیت میں، اور جیسے خاتم النبیین مطلق ہے، مکانی، زمانی، رتبی سب اس کے اندر شامل ہے، مثلہن بھی مطلق ہے، کوئی خاص تخصیص اس کے اندر نہیں ہے۔ جب یہ مطلق ہے تو اب آپ سمجھیں کہ زمین و آسمان کے اپنے کچھ خواص ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، ان میں تباین ہے، جیسے مثال کے طور پر آسمان اوپر ہے تو زمین نیچے، یہ ذاتی تضادات ہیں۔ زمین میں سورج ہوتا ہے، آسمان میں نہیں ہے، اس سورج کی وجہ سے زمین میں دن اور رات ہوتے ہیں، زمین میں گردش ہے جس سے موسم اور ایام اور سال تبدیل ہوتے ہیں، آسمانوں میں ایسا نہیں ہے۔ اس تضاد کے علاوہ جو ان کا فطری ہے، ہم تمام امور میں آسمانوں اور زمینوں میں مماثلت، یگانگی، یکسانگی سمجھیں گے، اور بعض مماثلتیں خود احادیث میں بھی ثابت ہیں، جیسے خود حضور نے فرمایا جیسے آسمان 7 ہیں ویسے زمین 7 ہیں، جیسے آسمان اوپر نیچے ویسے زمینیں اوپر نیچے ہیں۔ تو یہ مماثلتیں بعض خود احادیث کے اندر بھی، اور آگے پھر اس پر لمبی چوڑی بحثیں کی ہے۔ پھر آگے فرمایا اسی مماثلت کا تقاضا ہے کہ جیسے آسمانوں میں مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ کا حکم پہلے آسمان پر آتا ہے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر 5ویں پر، پھر 6ٹھے پر، پھر 7ویں پر، اسی طرح 7 کی مماثلت۔ ایک تو وہ توائن ہوگا جن کا اپنا ذاتی ہے، اس کے علاوہ مثلہن ہے، ایک جیسے۔ تو زمین میں بھی ہم یہی تصور کریں گے کہ زمین میں بھی 7 زمینوں میں مخلوقات ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں۔ ہر مخلوق کا ایک نبی ہوگا، اور پھر اس نبی پر سردار اور ان کو ختم کرنے والا کون ہوگا، وہ انشاءاللہ آگے اس پر یہی ہم بحث کریں گے۔ تو پہلے یہ جو زمینوں میں مماثلت، جس پر آگے حضور کی ختم نبوت کو ثابت کریں گے اور 6 گنا بڑھا کر ثابت کریں گے، اس کے لیے پہلے توطیہ اور مقدمہ یہ کہ جیسے آسمان 7 ہے ویسے زمین، جیسے آسمان میں مخلوقات ہے ویسے زمین میں۔ دلیل کیا؟ کہ اللہ نے زمینوں کو آسمانوں کی طرح قرار دیا، تو اب جو کچھ آسمان میں ہے وہی کچھ زمین میں ہونا چاہیے، ماں سوائے اس تضاد کے اور تباین کے جو ان کا ذاتی ہے۔ اب جیسے آسمان اوپر تو نیچے نہیں آ سکتا نا، اور زمین نیچے۔ اس کے علاوہ ہم عام طور پر اس مثلہن کی عموم کو سامنے رکھ کر زمین و آسمان کے احکام اور مناسبات ایک ہی تصور کریں گے۔ دیکھیں ذرا اس پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، پڑھیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر جیسے اطلاق خاتم النبیین اس بات کو مقتضی ہے کہ اس لفظ میں کچھ تعویل نہ کی جائے اور علی العموم تمام انبیاء کا خاتم کہیے، اسی طرح اطلاق لفظ مثلہن جو آیت اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن میں واقع ہے، اس بات کو مقتضی ہے کہ سوائے تباین ذاتی ارض و سما میں جو تباین ذاتی ہے کہ ظاہر سما نے اوپر ہونا ہے اور زمین نیچے، یہ ان کا ذاتی تباین ہے، یہ ختم نہیں کر سکتے۔ جو لفظ سماوات اور لفظ ارض سے مفہوم ہے، یعنی سماوات کے جو اپنے خواص ہوں گے، ارض کے جو اپنے خواص ہوں گے، اس میں تو تباین ہوگا، اور ان دونوں لفظوں کا ذکر کرنا اس باب میں بمنزلہ استثناء ہے، اور نیز علاوہ اس تباین کے جو بوجہ اختلاف لوازم ذاتی یا اختلاف مناسبات ذاتی۔ ایک تو تباین ایسا ہوگا جو ان کی ذات کا تقاضا ہوگا، جیسے آسمان اوپر ہے زمین نیچے، زمین سخت ہے، پتھریلی ہے، آسمان دھویں دار ہے۔ اسی طرح ایک وہ تباین جو ان کی مناسبات اور لوازم ذات میں سے، مثلا زمین ہے تو زمین کا سورج ہے، زمین پر موسم ہوتے ہیں، یہ مناسبات بھی ہو سکتے ہیں، لوازمات بھی ان کو اس میں شامل ہے۔ زمین میں سورج ہے، دن رات کا آنا ہے، بات سمجھا رہی کہ نہ رہی؟ آسمان میں چیزیں ہے، اس میں آسمان سے جدا ہوگا۔
ان تباینات کے علاوہ ہم آسمان اور زمین دونوں کے ایک دوسرے کا کیا ایک ہی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں مثلا ہن، خود اللہ نے علی الاطلاق ان کو ایک جیسا کہا ہے، تو ہم انہیں ایک ہی جیسا سمجھیں گے احکام کے باب میں۔ یہ آپ کو عبارت سمجھ آئی؟ ذرا اب ذرا پڑھے ذرا۔ خواہ من جملہ لوازم وجود ہوں یا مفارق بین السماء والارض متصور ہے، ہاں، اور بالالتزام یعنی مستثنیٰ ہے۔ وہ زمین و آسمان جس طرح سے جدا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ زمین کی خاصیت اس لیے اس سے جدا ہے، یہ آسمان کے، اس کے علاوہ ہم اس کے اندر مثلت اور مماثلت پائیں گے۔ جی اور بالالتزام مستثنیٰ ہے، ہاں، بجمیل وجوہ بین السماء والارض مماثلت ہونی چاہیے۔ جو ان کی ذات کا تباین ہے، لازم ذات کا، مناسب ذات کا، وہ تباین ان میں رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بجمیع الوجوہ ان میں مماثلت، یگانگی، یکسانیت، بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے آپ کے مشخصات ہیں، آپ کا خاص چہرہ ہے، خاص آنکھیں، یہ تو آپ ایک دوسرے سے جدا رہے گا، لیکن نفس انسانیت میں آپ سب بجمیع الوجوہ کیا ہیں؟ برابر ہے۔ بات سمجھا رہی؟ اسی طرح یہ سمجھ لیں۔ اب اس پر دلائل دے رہے، یہ مقدمہ، یہ دعویٰ ہے، اب اس پر دلائل دے رہے، کہتے کو چند مماثلت تو خود حدیثوں کے اندر ثابت ہے۔ مثلا دیکھو، سو اس میں سے مماثلت فی العدد اور مماثلت فی البعد اور فوق و تحت ہونے میں مماثلت، یہ تین مماثلت تو خود حدیث کے اندر شامل ہے، کہ ایک عدد کہ خود حدیث میں ہے کہ جیسے آسمان سات ہے ویسے زمین سات ہے۔ نمبر دو، خود حدیث میں مماثلت ہے، جیسے آسمانوں میں بعد ہے 500 سال کا ویسے زمینوں میں، اور ایک مماثلت یہ کہ جیسے آسمان اوپر نیچے ویسے زمین۔ تو یہ چند مماثلتیں تو خود حدیث کے اندر صراحتاً ثابت ہے جو ہے نا۔ جی مثلا تو اس حدیث مرفوع سے معلوم ہوتی ہے، جس سے تحقیق سبع ارضین معلوم ہوا ہے، اور صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ امام ترمذی علیہ الرحمہ اور امام احمد نور اللہ مرقدہ باب بدء الخلق میں اس کو روایت کیا ہے، اور ترمذی میں کتاب التفسیر میں سورہ حدید کی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس واصحابہ اذ اتى عليهم سحاب فقال نبی اللہ هل تدرون ما هذا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال هذه العنان هذه روايا الأرض يسوق الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها 500 عام. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال سماءان بعد ما بينهما 500 سنة. ثم قال كذلك عد 7 سماوات ما بين كل سماءين ما بين سماء الأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 70 أرضا 7 أرضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبت على الله. ثم قرأ، اب اس کا مطلب تم حدیث میں خود ہی پڑھ چکے ہو۔ جی ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رواه أحمد والترمذي. اب بات عام بات دیکھو، تینوں چیزیں معلوم ہوگی نا۔ جی ساتھ یہ مماثلت بھی ہے، بعد ہے 5 سال کی یہ مماثلت بھی ہے، اور اوپر نیچے یہ مماثلت بھی آگے۔ جی اس حدیث سے علاوہ اس کے یہ زمین سب میں اوپر ہے، 7 زمینوں کا ہونا اور وہ بھی نیچے اوپر ہونا، اور ہر ایک زمین سے دوسری زمین تک 7 زمینوں میں 500 برس کی راہ کا فاصلہ ہونا بتصریح ثابت ہے۔ امام کا مقصد یہی ہے کہ بھئی جو ان کا اپنا تباین ہے، اس کے علاوہ ان میں یگانگت ہے۔ تو دیکھو کچھ یکسانیت تو بتصریح حدیث سے ثابت ہے، تو جو چیز حدیث سے بھی ثابت ہے، حدیث بھی تائید کر رہی ہے اس موقف کی میری، تو اس کو مان۔ جی غرض یہ 3 مماثلتیں تو اسی حدیث سے بتصریح معلوم ہو گئی، جس کے معلوم ہونے سے یہ خیال کہ بعد منہائی تباین مذکور کے منہائی یا استثناء کے معنی میں منہائی جی بعد منہائی، بعد نہیں ہے، بعد منہائی، بعد منہائی، ہاں، جو ان میں آپس میں اپنا ذاتی تباین ہے اس کو نکال کر، اس میں ان کے اندر کوئی مماثلت، اس کے علاوہ یہ ایک جیسے ہوں گے، ان کے احکام آثار قریباً ایک جیسے ہوں گے۔ یہ بہت آگے قیمتی بات آنے والی ہے، جی اس کو ذہن میں رکھیں۔ جی جی
بعد منہائی تباین مذکور کے یہ سب باتوں میں بشہادت اطلاق و عموم کلام ربانی کیونکہ اللہ نے خود مثلہ ہونا عمومی کا ہے، تو اب ہم کسی خاص میں یکسانیت نہیں دیں گے، ہم عمومی پر یکسانیت رکھیں گے، سوائے وہ جو خود عقل اس کی استثناء، بذات عقل اس کی استثناء کرتا ہے کہ جی یہ چیزیں ان میں مماثلت نہیں ہے، وہ تو نکال دیں گے، باقی مثلہ اپنے عموم پر رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اعتراض کا جواب آیا ہے امام نووی۔ میں کس بات کو پکڑوں یار نا؟ امام نانوتوی یہاں ایک اعتراض ہے مقدر کا جواب دے رہے یار۔ اب دیکھو نا، خالق کل شیء، تو اب اللہ پر بھی تو شے کا اطلاق ہوتا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کے لیے بھی خالق ہے؟ یہاں بذات عقل سے اللہ کی ذات خود نکلی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ تو اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح نانوتوی یہاں یہ کہہ رہے کہ مثلہ ہونا تو عموم پر ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، لیکن ظاہر بعض چیزیں ایسے کہ خود عقل وہاں جازم ہے کہ وہاں عموم نہیں ہوگا، وہاں ہم خاص کریں گے، جیسے آسمانوں کا اوپر ہونا، زمینوں کا نیچے ہونا۔ بات سمجھے؟ آسمانوں کی اپنی ایک خواص ہے، زمینوں، اس کے علاوہ یہ مثلہ ہونا اپنے عموم پر ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا نانوتوی جی۔ اور بھی قوی ہو گیا، جی۔ اور کیوں نہ ہو، اول تو مثلہن بھی اس کلام اللہ میں ہے جس میں لفظ خاتم النبیین ہے، جس کے اطلاق اور نبیین کے عموم کے باعث کسی نے آج تک ائمہ دین میں سے اس میں کسی قسم کی تعویل یا تخصیص کرنا جائز نہ سمجھا۔ ہمارے بریلی بھائی کیا کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے اندر نانوتوی نے تعویل کر دیا اور ختم زمانی سے ختم رتبی کی طرف لے گیا اور ختم زمانی کا منکر ہو گیا۔ حضرت امام خود کہہ رہے ہیں میرے بھائی یہ عموم پر ہے، میں کوئی تعویل تخصیص کے اندر نہیں۔ تعویل تو لفظ کو اپنے زہر سے پھیرنے کا نام ہے۔ حضرت نانوتوی نے جو خاتم کا معنی کیا، اس سے تو خاتم کا معنی مزید مضبوط ہو گیا، اس سے تو حضور کا آخر نبی ہونا مزید مضبوط ہو گیا۔ یہ محکم ہے، وہ تو محکم کر رہے ہیں، تعویل تھوڑی کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اور یہاں خود کہہ دیا کہ خاتم نے اپنے عموم پر ہے، تو اگر حضرت نانوتوی اسے اپنے خاتم النبیین کا معنی حضور کے بعد بھی کسی نبی کا آنا سمجھتے تو خاتم کو اپنے عموم پر ذکر کرتے ہیں میرے بھائی۔ وہ تو مزید اس میں عموم پیدا کرے کہ تم زمانے کے اعتبار سے خاتم مانتے ہو، میں تو کمال اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی خاتم مانتا ہوں جی۔ تورات و انجیل یا کسی تخصیص کرنا جائز نہیں، بلکہ آپ کہ انہوں نے ختم نبوت زمانی کا انکار کر کے رتبی کے ساتھ خاص کر دیا۔ میں تو خود انکار کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ عموم پر ہے، ہر قسم کی خاتمیت صرف زمانے تک محدود مت رکھو، ہر قسم کی خاتمیت آپ کے لیے ثابت ہے۔ اس طرح مثلہ ہن بھی عموم پر ہوگا۔ کیا مطلب کہ زمین و آسمان ایک جیسے ہوں گے، ان تباین لوازم تباین ذات کے علاوہ وہ ان کے خواص ایک جیسے ہوں گے۔ وہ کیسے ایک جیسے ہوں گے وہ آگے آ رہا ہے جی۔ تورات و انجیل یا کسی پنڈت کی پوتی میں نہیں ہے، مطلب وہ یہ لوگ اپنے ساتھ ایک ڈائری ایک چمڑے کا جو ہے نا وہ رکھتے تھے، کیا اس کو بولے، بیگ وغیرہ رکھتے تھے، اس میں اپنے یہ جو تورات وغیرہ اور جو یہ رکھتے تھے۔ تو کہا وہ تو نہیں ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لے، وہ تو تورات زبور ان پنڈتوں نے معاذ اللہ اور ان کی گرنتھ ورنتھ اپنی طرف سے اندر کس سے کہانیاں ڈال دی۔ قرآن ایسا ہے، قرآن محفوظ ہے، تو جب وہ عموم پر ہے تو کوئی مائی کہہ اس میں تخصیص نہیں کر سکتا جی۔ یا کسی پنڈت کی پوتی میں نہیں جو احتمال تحریف و افتراء ہو، پھر اس پر ویسے یہ اس تھا یہاں ختم تس کی وجہ ہاں، یعنی ایک تو عموم پر ہے، پھر خود حدیث کے اندر بھی اس کی تائید آ رہی ہے کہ زمین و آسمان میں کیا ہے، مماثلت ہے، تو اس کے بعد تو کوئی تخصیص کا دروازہ ہی نہیں ہے جی۔ پھر اس پر حدیث مذکور اس قدر مصدق خیال مذکور۔ ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں مماثلت ہے، کہ دیکھیں نا اس زمین کے اندر ایک بیت اللہ کعبہ ہے، نیچے بھی بیت اللہ اور کعبہ ہے، نیچے تک بیت اللہ، اس کا مطلب ہے اوپر نیچے کے زمینوں کا حکم ایک ہے نا، تبھی تو نیچے تک بیت اللہ ہے، اور اوپر تک پھر بیت اللہ ہے، اور پھر آپ اوپر جاؤ تو بیت المعمور ہے آسمانوں کا۔ دیکھو یہ قبلے ہونے میں دونوں میں کیا گئی، مماثلت۔ اب ظاہر ہے ہر لفظ کی مماثلت تو ثابت نہیں کر سکتے نا، موٹی موٹی باتوں سے اپنا مدعا ثابت کر سکتے۔ دیکھو اس میں بھی قبلے میں بھی مماثلت آ گئی میرے بھائی جی۔ علاوہ بری مقابل کعبہ ارض آسمان میں بیت المعمور کا مقابلہ کعبہ ارض آسمان میں، ٹھیک ہے، مقابلے کا، یا بعض کتابوں میں ارض و سماء واو ہے بیچ میں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا جی، بغیر واو کے یہ نسخہ درست ہے جی۔ مقابل کعبہ ارض و آسمان میں ارض نہیں ہے، ارض ہے، کعبہ ارض آسمان میں بیت المعمور کا ہونا، اور پھر بئی نظر کے مقابل کعبہ اوپر کہیں تک جاؤ اور نیچے تحت الثرات تک تو کعبہ ہی ہے، خیال مماثلت کو اور دو چند مستحکم کر دیتا ہے۔ یہ زمینیں اور یہ آسمان آپس میں مماثل ہے، اس لیے کہ کعبہ دونوں کے لیے، اور پھر نیچے کی زمینوں تک کے لیے کعبہ ہے، تو نیچے والی زمینیں بھی اوپر کے مماثل ہے جی۔ بئی ہمہ اطلاق مماثلت میں مزید رفعت مراتب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بہت قیمتی بات جو آگے ثابت، یہی اصل کا دعویٰ ہے کہ مزید اللہ کے بندو، اور تم ذرا غور کرو، ہم آگے ثابت کریں گے
اگر ہم ساتوں زمین کو مان لیں اور ساتوں زمین میں مخلوقات کو مان لیں اور پھر ان مخلوقات کے لیے علی الاطلاق حضور کو خاتم النبیین مان لیں تو بتاؤ یہ حضور کی مزید شان بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی میرے بھائی؟ ساتوں زمینوں میں مخلوق نہ مان کر وہ شان گھٹ رہی ہے 6 گنا. تو اس سے وہ شان بھی ایک تو مماثلت بھی ثابت ہوگی، قرآن کے اطلاق پر بھی عمل ہو گیا، اور پھر 7 زمینیں مان کر ان میں سے مخلوق کیسے مانیں گے وہ آگے آ رہا ہے. ان میں مخلوق مان کر اس کے لیے پاک پیغمبر کی، سب کے لیے پاک پیغمبر کی خاتمیت ثابت کر دینا، اس سے مزید حضور کی رفعت شان ثابت ہوگی. ہمارے بریلی بھائی کہتے ہیں، ان کے عبد المجید سعیدی صاحب ایک کتاب میں لکھتے ہیں حدیث ہے تو موضوع لیکن چونکہ حضور کی عظمت ثابت ہو رہی ہے لہذا چل جائے گی. تو تم حضور کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے موضوع حدیثوں کو بھی چلا لو. تو ایک مسئلہ عظمت کا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت، اور عظمت بھی 6 گنا. یعنی آپ صرف اس زمین کے باسیوں کے لیے آخری مان رہے. حضرت نانوتوی کہتے ہیں اس زمین سمیت 6 کی 6 زمین ابھی آئے گا. عجیب و غریب انداز، آپ حیران ہو جائیں کہ حضور کی کتنی بڑی شان تاجر الناس سے ثابت ہو رہی ہے جو عقل میں بھی نہ آنے والی ہے. تو وہ شان بھی تائیں ثابت ہوگی جب آسمانوں کی طرح زمینوں کا ساتھ مانو گے اور آسمانوں کے مخلوقات کی طرح زمینوں میں بھی کیا مانو گے؟ مخلوقات. یہ اسی طرف اشارہ کرے جو آگے وہ ثابت کریں گے. جی یہاں تک کہ اطلاق مذکور کو تسلیم نہ کیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے 7 حصوں میں سے کل ایک ہی باقی کیونکہ ہم نے تو اسی زمین پر مخلوق مان لیا تو اس زمین کے لیے خاتم النبیین ہے، لیکن کہا میں ایسے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ 7 زمینوں کے لیے آپ خاتم ثابت ہو جائیں گے. جی اور 6 حصے عظمت کم ہو جائے. چنانچہ انشاءاللہ قریب ہی یہ معمہ حل ہوا چاہتا ہے. خیر اصل مطلب یہ اب اصل مدعا یہ تھا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب زمین و آسمان میں مماثلت ثابت ہو گئی تو اب جیسے آسمان میں مخلوقات فرشتے ویسے لا محالہ زمین میں بھی، 7 زمینوں میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ جو چیز تباین ذاتی کا تقاضا کرے گی اس میں تو جدا جدا ہوں گے اور باقی میں مماثلت. تو مخلوقات کا ہونا یہ ان کے تباین ذاتیہ میں سے. اب جیسے 7 آسمانوں پہ مخلوقات ہیں یعنی فرشتے ہیں، اسی طرح زمین میں بھی کیا ماننا پڑے گا؟ 7 کے 7 میں انسان ماننے پڑیں گے. جیسے وہاں مخلوقات اپنے آسمان کے اعتبار سے فرشتے یا زمین کے اعتبار سے کیا ماننے پڑیں گے؟ 7 میں انسان ماننے پڑیں گے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. جی خیر اصل مطلب یہ ہے جب یہ بات ثابت ہوئی کہ 7 آسمان ہیں اور وہ بھی اوپر نیچے کیف متفق، دائیں بائیں آگے پیچھے واقع نہیں، اور پھر ان میں 500 برس کا فاصلہ نکلا، اور اسی طرح زمینوں کا حال ہوا، تو یہ بھی یقینی سمجھنا چاہیے کہ جیسے 7 آسمانوں میں آبادی ہے اور پھر اوپر کے آسمان والے نیچے کے آسمان والوں پر حاکم. اب اس میں سے جو سب سے اوپر والا آسمان ہے جہاں جبرائیل ہے، جہاں میکائیل ہے، وہ آسمان آگے اس کی دلیل آ جائے گی چونکہ اس آسمان کے پاس عرش ہے. تو اس آسمان کو سب سے اوپر والا آسمان اور اس کے رہنے والوں کو سب سے اعلیٰ عرفہ حاکم بنایا گیا ہے جیسے جبرائیل. اسی طرح اب یہاں کے زمینوں میں بھی جب 7 زمینیں تو 7 کے 7 میں مخلوقات ہونی چاہیے، اور اس اوپر والی زمین جو ہماری ہے جیسے وہاں اوپر والا آسمان، اس سے ان سب زمینوں کا سردار اور اس میں رہنے والوں کا سب کا حاکم. ابھی مسئلہ آگے آئے گا، ابھی ذہن میں یہ رکھو سب کا کیا ماننا چاہیے؟ حاکم ماننا چاہیے. ابھی مسئلہ آ رہا ہے، حضرت نانوتوی آگے ایسا سجا رہے ہیں. جی ایسے ہی 7 زمینیں بھی آباد ہوں گی اور اوپر کی زمین والے نیچے کی زمین والوں پر حاکم ہوں گے. دلیل حکومت اہل سماوات فوقانی. آسمانوں پر مخلوقات ہے اور اوپر والا آسمان حاکم ہے نیچے والوں پر. کا اس کی دلیل خود حدیث کے اندر ہے کہ اللہ جب کوئی حکم نازل کرتا ہے تو سب سے پہلے اوپر والے آسمان کو کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے. اس وقت ہم نے پڑھ لیا، پھر وہ اوپر والے آسمان والے، نیچے والے آسمان، نیچے والے تیسرے. اب دیکھو بلا تشبیہ سمجھو ذرا. صدر ہے نا، صدر جب کسی سے حلف لے گا یا کوئی، چلو حلف کی بات لے لیتے ہیں، یا کوئی بھی یا حکم نامہ کوئی دے گا، چلو صدر حلف لے گا تو چیف جسٹس سے بات سمجھے، وہ اس کو دے گا، اور پھر چیف جسٹس پھر دیگر تمام ججوں سے کیا لے گا؟ حلف لے گا. یا چلو وزیر اعلیٰ جب کوئی حکم دے گا تو وہ تھانے دار کو نہیں دے گا، وزیر اعلیٰ حکم دے گا آئی جی کو، اور آئی جی پھر نیچے، میں ان عہدوں کو نہیں جانتا، جو بھی اس کے نیچے ہوگا ایس ایچ او کے جو بھی خدا جانے جو بھی ہے، وہ آئی جی کو کیوں حکم دے رہا ہے؟ کہ آئی جی عہدے میں بڑا ہے، اس کو کمال حاصل ہے. تو جو
حکومت کا سب سے بڑی شخصیت ہے اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے واسطے سے نیچے کا یہی سمجھو، اللہ جب پہلے آسمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے تو معلوم ہوا کہ پہلے آسمان کے رہنے والے سب سے افضل اعلیٰ عرفاں ہے، ان آسمان کے واسطے سے وہ حکم نیچے والے بندوں کے پاس جا رہا ہے۔ ایک نمبر دو، خود حدیث کے اندر اوپر والے آسمان کو آسمانوں کا سردار کہا گیا، بات سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہاں عرش ہے، تو کیا یہ سردار کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کے سکان کی وجہ سے، گھر کے رہنے سے گھر کی عظمت ہوتی ہے نا میرے بھی، میرا تو 4 دیواری ہے، تو پہلے والے آسمان کو خود سید السما کہا گیا حدیث کے اندر، اور یہ تبھی ہوگا جب اس کے رہنے والے افضل ہوں۔ اسی طرح 7 زمینیں ہیں، 7 زمینوں میں آبادی ہوگی، اور یہ جو اوپر والی زمین ہے چونکہ یہاں سید الانبیاء آئے ہوئے ہیں، یہاں چونکہ بیت اللہ ہے، لہذا اس زمین کو ہم سب سے اعلیٰ اور اس کے رہنے والوں کو سب سے اعلیٰ ہم تصور کریں گے۔ ابھی یہ تمہیں لے کر جائیں گے، صبر کرو، عجیب و غریب جگہ لے کر جا رہے ہیں جی۔ دلیل حکومت اہل سماوات فوقانی حکومت سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا حکم لینے والے ہیں نا، وہ پہلے آسمان والے، اور پہلے آسمان والے پھر نیچے والوں کو حکم دیتے، گویا پہلے آسمان والے حاکم ہوگی نیچے والوں پر، جیسے صدر وزیر اعلیٰ آئی جی کو حکم دے گا تو آئی جی حاکم ہے نا نیچے، اور پھر ایس ایچ او، اب آئی جی ایس ایچ او پر حاکم ہے، بات سمجھے، اور سپاہیوں پر بھی حاکم ہے لیکن ڈائریکٹ بلکہ ایس ایچ او کے واسطے، اور ایس ایچ او سپاہیوں پر حاکم ہے، بات سمجھ آ رہی، اور سپاہیوں کے لیے آئی جی بھی بڑا ہے لیکن کس کے واسطے سے؟ ایس ایچ او کے واسطے سے۔ اسی طرح وہاں جو اوپر والے ہیں وہ حاکم ہیں نیچے والوں پر، پھر نیچے والے دوسرے آسمان والے حاکم ہے تیسرے آسمان، اور تیسرے والے پھر حلو مجرہ جو ہے جی۔ اول تو یہ حدیث ترمذی کی ہے، قال الترمذی فی ابواب التفسیر فی تفسیر سورۃ سبا، حدثنا نصر بن علی الجهضمی وبه قال حدثنا نصر بن علی الجهضمی قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی نفر من اصحابه اذ رمی بنجم فاستنار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کنتم تقولون لمثل هذا في الجاہلیۃ اذا رأیتموه قالوا كنا نقول يموت عظیم او یولد عظیم فقال رسول اللہ فإنه لا يرمى به لموت احد ولا لحیاته ولكن ربنا تبارک اسمه وتعالى اذا قضى امرا سبح حملة العرش ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم، سب سے پہلے اوپر والے آسمانوں کو یعنی جو حاملین عرش ہے وہ، اس کے بعد پہلا والا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا جی۔ ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح الى هذه السماء ثم سأل اهل السماء السادسة اهل السماء السابعة ماذا قال ربكم قال فيخبرونهم ثم يستخبر اهل كل سماء حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا وتختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفون الى اوليائهم فما جاءوا به على وجه فهو حق آگیا سب سے پہلے آسمان کو وہ حکم سنائی دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، تو وہ پہلے آسمان والے حاکم ہو گئے، پھر ان کے واسطے سے دوسرے آسمان والوں کو حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے بلا تشبیہ میں نے ایک مثال دی کہ یہاں بھی مختلف واسطوں سے حکم دیا جاتا ہے، تو جس کو سب سے پہلے حکم دیا گیا اس کو اور پر کیا حاکمیت حاصل ہوتی ہے۔ ولكنهم يحرفونه ويزيدون هذا حدیث حسن صحیح۔ اس مضمون سے صاف ظاہر ہے کہ حکم خداوندی ملائکہ کی نسبت جو کچھ ہوتا ہے وہ اس ترتیب سے پہنچتا ہے، یعنی پہلے آسمان پھر دوسرا، پھر حلم مجرہ جی۔ سو یہ بات بعین ہی ایسی ہی ہے جیسے حکم بادشاہی جو کچھ ملازمان ماتحت کی نسبت ہوتا ہے۔ آپ کو گورنر وزیر اعلیٰ کی دی، وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ سپاہی کو نہیں کہے گا بلکہ پہلے آئی جی کو، پھر آئی جی سے جو نیچے والا آئی جی اس کو کہے گا، یہاں تک کہ وہ آخری سپاہی تک وہ حکم نامہ کیا ہو جائے گا، پہنچ جائے گا جی۔ ان سے اوپر کے ملازموں کے واسطے ان تک پہنچتا ہے، چنانچہ سب کو معلوم ہے۔ نیز بمقتضی حدیث دیگر بھی، نیز بمقتضی حدیث دیگر بھی یہی ہے، یہ حدیث پر عقل بھی اس کا تقاضا ہے کہ پہلے آسمان والے کیا ہوں، وہ اعلیٰ ہوں، پھر خود حدیث بھی اس کے اوپر دال ہے، جیسے ابھی وہ حدیث پیش کر رہے وہ حدیث کیا ہے؟ نیز بمقتضی حدیث دیگر بھی یہی ہے جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی سورہ بقرہ میں بدیل تفسیر آیت ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات روایت کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ابن المنذر از ابن عباس روایت کردہ است کہ سید السماوات السماء
السماء التي فيها العرش وسيد الارضین التي انتم علیہا. اور ظاہر کسی شے کی بھی فضیلت یہ اس کے رہنے والوں کی نسبت سے ہوتی ہے. اس حدیث سے ایک تو مماثلت زائدہ معلوم ہوئی، یعنی جیسے وہاں اوپر کا آسمان افضل ہے کیونکہ عرش اس میں ہے، یعنی اس سے متصل ہے. یہاں عرش اس میں ہے یعنی اس سے متصل ہے. اور علمانی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں ساری کائنات، اور یہ کائنات کتنی بڑی، اللہ رب کتنا بڑا ہوگا یار. ایک روشنی اس وقت سب سے تیز رفتار ہے، یہ ایک سال میں 1,87 ارب میل کا سفر طے کرتی ہے. کتنا؟ کائنات کی وسعت ہے وہ کلومیٹر سے اور میل سے نہیں ناپی جاتی، اس کے لیے نوری سال وہ اتنا وسیع ہے. تو ایک نوری سال وہ 1,27 ارب میل ہے، یعنی روشنی ایک سال میں 1,87 ارب میل کا فاصلہ طے کرتی ہے. اب یہ ہماری ایک کائنات، یہ ملکی وے ہے. ملکی وے، یہ ملکی وے کتنی بڑی ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کا ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک 40 لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہے. یہ ایک ایسی کروڑوں کہکشاں ہیں. تو وہ پہلے آسمان کے نیچے ہے، جیسے ایک بڑے سے گراؤنڈ میں چھوٹا سا گیند، پھر دوسرا، پھر تیسرے کی کیفیت، ساتویں کے اوپر پھر عرش ہے. عرش سب سے اوپر کے اللہ کی مخلوق ہے. اس میں کچھ دیگر بھی تفصیلات ہیں، میں اس وقت نہیں جا رہا. یہ کہنا عرش آسمان سے ملا ہوا ہے، یہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. وہ عرش آخری مخلوق ہے اللہ کی، اور سب سے بڑی. اندازہ لگاؤ جب آسمان سے نیچے کائنات کا ایک ملکی وے، ہماری ملکی وے کا یہ حال ہے تو پوری کائنات کا، اور پھر عرش کا کیا حال ہوگا. تو عرش پھر یہ پوری کائنات پر گنبد کی طرح ہے. کہتے نا جی الرحمن علی العرش استوا، تم اس کا معنی استولا کرتے ہو، تو استولا تو اللہ کو ہر شے پر حاصل ہے. یہاں عرش کو کیوں ذکر کیا خاص طور پر؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ کے بندو، جب اتنی بڑی مخلوق پر اس کو قدرت حاصل ہے تو تم کیا چیز ہو اس کے سامنے میرے بھائی. اس لیے اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا. ترجیح بلا مرجع نہیں ہے میرے بھائی، وہ گنبد کی طرح، اس سے ماورا نہ مکان ہے نہ زمان ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ وہ آسمان کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آخری مخلوق ہے اللہ کی جو ہے نا وہ آسمان. اور اس سے آپ اندازہ لگاؤ انسان کتنا بدبخت جس کی کائنات کا یہ حال ہے. اللہ اکبر، تبھی تو اللہ اکبر. تو اس اللہ کے مقابلے یار یہ بھی نہیں، ہم اس کی بھی کوئی حیثیت ہے. اللہ سمجھ میں آنے والی ذات ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ سارے زمین اور آسمان عرش کے سامنے گراؤنڈ میں گیند کے معنی. تو دوسری جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا. جزاک اللہ. اشکال یہ ہے کہ جیسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ سب سے بڑی مخلوق کے تمام کائنات اس کے ماتحت ہے، تو اس طرح تو تمام کائنات کافر مومن کو اللہ کے عرش کے نیچے ہونا چاہیے، اس کے سائے میں ہونا چاہیے. حالانکہ حدیث میں تو 7 کا ذکر ہے کہ 7 آدمی، سبعۃ یظلھم اللہ، 7 آدمیوں کو اللہ عرش کے سائے کی جگہ دیں گے. حالانکہ جب عرش سب سے بڑی مخلوق ہے پھر تو ساری مخلوقات ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں خود اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ جو ما بعد الموت کے احوال ہے، قیامت کے یا قبر کے احوال ہیں، یہ غیر محسوسی ہیں، غیب کے احوال ہیں. ان میں اصل اور اصول یہ ہے کہ جتنا ذکر کر دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے. چنانچہ ہمارے ہاں تشبیہات کے باب میں اسی پر زور دیا جاتا ہے کہ اللہ نے، اور قرآن کے محکمات اور متشابہات میں متشابہات کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے نہیں کھولا اس پہ نہ پڑھنا چاہیے. نہ پڑھنا ہی امتحان ہے. ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی جب اللہ نے معنی واضح نہیں کیا تو کیا مقصد تھا اس کو نازل کرنے کا؟ مقصد یہی تھا کہ اللہ نے جس کام سے روک دیا اس سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے. یہی اصل اس میں امتحان ہے متشابہات میں. ایسا وہ بھی بغیر مقصدی نہیں ہے، غیر مقصودی نہیں ہے. آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک قبر میں جو ہے وہ مردہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، کوئی کہتے ہیں مرا ہوا ہے تو کیسے مرا ہوا ہے. بھائی بس زندہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. میرے بھائی اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ ہم اس کیفیت کو معلوم ہو تو اب ہم اور آپ کون ہوتے کہ کہنے والے کہ اس طرح زندہ ہے اور اس طرح زندہ نہیں ہے، اور یوں مردے اور یوں زندہ نہیں ہو سکتا. بس بات ختم ہو گئی میرے بھائی. اس دن مدرسے میں کلاس میں کس نے پرچی بھیجی، وہ سر جی قبر میں مردے سنتے کہ نہیں سنتے میرے بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی جو ہے نا نجات اس پر موقوف نہیں ہے، باقی جب تو مرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ سنتے کہ نہیں سنتے. ہمیں بھی بتا دینا جو ہے نا کہ سنتے کہ نہیں سنتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے شرع خاموش ہے بس آپ بھی کیا رہیں، خاص کر جب اس پر نجات موقوف نہ ہو. ایک بات تو لہٰذا وہ کیفیات ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. ایک جواب تو یہ. دوسرا یہ پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ
قرآن و مجاز جو ہے نا، مجاز یہ عربی کا آدھا ہے، آدھی عربی مجاز ہے. اور آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوا کہ مجاز اور تشبیہات اور استعارات یہ بلاغت کی قسمیں ہیں جو ہے نا، یہ اس کلام میں بلاغت پیدا ہوتا ہے. تو قرآن و حدیث میں بھی اس کا استعمال بہت کیا گیا. ضرور نہیں کہ جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات فرمائی ہو وہ حقیقت میں ویسے ہی ہو، بلکہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے مانوی چیز کو محسوسی کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے. جیسے مثال ہم نے ذکر کی تھی کہ دمبے کو، موت کو ایک دمبے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا تو موت کو بھی موت آ جائے گی. تو طالب علم نے سوال کیا کہ جب وہ دمبا موت ہے اور اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے کہ موت بھی آج ختم ہے، تو اس موت پر بھی تو موت طاری ہو رہی نا، تو ختم تو نہ ہوئی. تو جواب اس کا کہ حقیقت پر معمول نہیں ہے. جیسے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ الحاوی للفتاوی کے اندر کہا کہ یہ مبالغہ ہے، بطور مبالغتاً کہتے ہیں کہ آج تو مزید کالا ہو گیا، تو اب ایک چیز کالی ہو مزید کیا کالی ہوگی میرے بھائی، اس سے مبالغہ ہے کیا کہتے ہیں نا. تیسرا اس میں پھر توجہ یہ نکل سکتی ہے کہ جیسے میں نے کہا یہ حقیقت پر معمول نہیں ہوتا بلکہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے، بتلانا مقصود ہوتا ہے. یہاں پر بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی سایہ ہوگا، اللہ سایہ سے پاک ہے اور اس کے نیچے افراد ہوں گے، بلکہ علامہ عبد البر مالکی رحمہ اللہ التمہید لما فی المعطى من الاسانید کے اندر اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں. فی الظل، یہ 7 آدمی اللہ کے سایہ کے نیچے ہوں گے. معناہ یعنی فی ظل، یعنی اللہ کے ظل کے اندر ہوں گے. یراد بہ الرحمہ، الظل فی ھذا الحدیث، الظل فی ھذا الحدیث یراد بہ الرحمہ. اس حدیث میں جو سایہ ہے نا، یہ سایہ اپنے حقیقت پر معمول ہے بلکہ مراد اللہ کی رحمت ہے کہ وہ 7 آدمی اللہ کی رحمت کے تحت ہوں گے. اسی طرح علامہ بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ کے اندر اس کا یہی قریباً معنی لکھا ہے کہ معناہ ان ادخالہ ایاہم فی رحمتی و روعتی، کہ ان 7 بندوں کو اللہ کی رحمت اور جلال میں داخل کرنا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسی طرح ہے جیسے ذل کی نسبت بادشاہ کی طرف ہوتی ہے. عام خطبے میں آپ نے سنا ہوگا السلطان العادل ذل اللہ فی الارض ہے، تو فلان ذل الملک، فلاں بادشاہ کا سایہ ہے. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کی ملک کے اندر ہے، بادشاہ کی قوت کے اندر ہے. تو یہاں پر بھی وہ 7 آدمی اللہ کی ملک کے اندر، اللہ کی رحمت کے اندر، اللہ کی حفاظت کے اندر ہوں گے. پھر خود ہی ایک اشکال قائم کرتے، جیسے ہم نے ابھی وہاں کہ عرش کے ساتھ استولا کا کیا مقام ہے، تو خود اشکال قائم کرتے ہیں کہ اللہ کی ملک میں تو ساری کائنات ہیں، اللہ کے ماتے تو ساری کائنات ہے، تو پھر ان 7 کا کیوں ذکر کیا؟ تو کا شرفن تعظیمن، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ تو ہر منجی کا مالک ہے، اللہ تو ہر اونٹنی کا مالک ہے. یہ جو بیت کی نسبت یہاں لفظ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کی ذات کی طرف ہے، یہ تعظیمن ہے و شرفن. اس طرح ہر آدمی اللہ کی ملک کے اندر ہے، اور بھی کئی لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اس لیے کہ عربی کے اندر عدد جو ہے وہ حصر کے لیے نہیں آتا بلکہ بیان قصد کے لیے بھی آتا ہے. اور بھی اللہ کی رحمت میں ہوں گے لیکن بطور خاص تعظیمن و شرفن ان کا ذکر کیا گیا. تو یہاں مراد پھر وہ رحمت ہے. بات سمجھ آ گئی یار جی؟ یعنی اس سے متصل ہے. یہاں اوپر کی زمین یعنی یہ زمین افضل ہے. دوسرے بدلالت التزامی یہ ثابت ہوا کہ اوپر کے آسمان والے نیچے والوں پر حاکم، کیونکہ افضلیت سماوات ظاہر ہے. مطابقتاً تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اوپر والا آسمان افضل ہے، کیونکہ تبھی تو سید السما کا. اور التزاماً ثابت ہو رہا ہے کہ اوپر والے آسمان کے رہنے والے بھی سب سے کیا ہونے چاہیے؟ افضل، کیونکہ مکان کی فضیلت مکین سے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. کیونکہ افضلیت سماوات ظاہر ہے کہ بے اعتبار افضلیت سکان ہے. 109 میں افضلیت اعتبار افضلیت سکان ہے. ہم جو ہے وہ اپنے جو ہمارے بدعتی حضرات ہیں، کیا ان کو کہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو سگ غوث اعظم کہتے ہیں اور سگ مدینہ کہتے ہیں. بھئی اللہ نے تمہیں انسان بنایا، میرے بھی تو انسان بن کے رہو. ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. اچھا پھر جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تمہیں واقعی کتا بنا دے میرے بھائی، ہماری بلا سے میرے بھائی کربلا کے کتے بنو، کوفہ کے کتے بنو، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اگر بن سکتے تو کربلا کے خنزیر بن جاؤ، ہمیں کیا میرے بھائی، کربلا کے بندر بن جاؤ. جو ہے نا کتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کربلا کا اب آپ بتاؤ نا،
پاکستان کا کتا کسی برتن میں منہ مار دے گا تو برتن ناپاک ہو گیا نا. بے شک. تو کیا کربلا کا یا بغداد کا کتا کسی برتن میں منہ مرے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا؟ ناپاک کتا ہوگا. کتا ہے میرے بھائی. وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتے نا، چونکہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، تو ایک آدمی مسجد کے اندر، اس لیے میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، وہ ایک آدمی مسجد کے اندر آیا تو کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا میں کلب علی ہوں. اسے کہا نا مولانا ہم مسجد کے اندر کلب اللہ کو نہیں چھوڑتے، تو کہاں سے آ گیا؟ واقعہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے جو ہے نا. تو کتا کتا ہے میرے بھائی، آپ کتے بنے ہماری بلا سے. اچھا اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، ان کو بھی کتا کیوں بن رہے، انسان بنو، اس پہ بھی ناراض ہے. پھر ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ تمہیں باقی کتا بنا ہے، سب کو آمین جو ہے نا. جب تم اسی پہ خوش ہو اللہ تمہیں بنا دے کتا، کربلا کے کتے بن جاؤ. ہم تو کہتے سارے بن جاؤ، ہماری جان چھوٹے. بغداد کے کتے بن جاؤ، جہاں کا تمہارا دل کرے وہاں کے کتے بن جاؤ. خنزیر بنتے ہو خنزیر بن جاؤ، بندر بنتے ہو بندر بنو میرے بھائی، ہمارا کیا، اپنا کام کرو. اب اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ دیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اچھا پھر وہ شعر ایک پیش کرتے ہیں امام نانوتوی رحمہ اللہ کا، لمبا چوڑا قصیدہ ہے. اس کے اندر ایک شعر ہے کہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام. دیکھو نا امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو سگانے مدینہ کا ہے کہ نہیں، تو وہ بھی تو سگے مدینہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو ہم نے پھر کہا کہ یہ سگانے مدینہ نہیں ہے بلکہ سکان مدینہ ہے، جیسے یہاں سکان کا لفظ آیا جو ہے نا. تو بھائیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. آپ کیا ادا کہ بخشش کے اندر شعر ہے، کوئی تیری عزت بعد ذلت پر، کثرت بعد قلت پر لاکھوں سلام، عزت بعد ذلت پر لاکھوں درود. ہم کہ دیکھو یہ مولانا مظفر خان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین توہین کی ہے. یہ وہ سلام ہے جو ہر جمعے میں پڑھا جاتا ہے، یہ شعر کبھی یہ لوگ نہیں پڑھتے. پڑھو نا اگر اس میں توہین نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھو تم نے کیا کہہ دیا رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ قلیل تھے، پھر اللہ نے آپ کو کیا دی کثرت، اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. معاذ اللہ اے رسول اللہ پہلے آپ کیا تھے؟ ذلیل تھے. اس ذلیل کے بعد آپ کو اللہ نے کیا کیا؟ عزت دی. اب ہمارے حضرات اچھلتے نہیں، یہ عزت ذلت بعد، یہ عزت بعد ذلت نہیں ہے بلکہ عزت بعد ذلت ہے. کہتے ہیں آپ کو اللہ نے وہ عزت دی جو ذلت سے کیا تھی؟ بہت دور تھی. تو جب آپ کا بات بعد ہو سکتا ہے تو ہمارا سگان سکان کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وہاں آپ نے ایک ضمہ لگا دیا، ہم نے ایک شوشہ کاٹ دیا میرے بھائی جو ہے نا. جب وہ ہو سکتا ہے، حالانکہ یہاں ترکیب میں کہیں بھی بعد نہیں آتا، بعد ہی پڑا جاتا ہے. لیکن جب باوجود عرف میں آپ نے بات کو بعد کر دیا تو ہمارا بھی آپ سگان کو سکان کر دیں میرے بھائی. آسمان تو نہیں کر جائے گا نا میرے بھائی. جو وہ آپ کیا آپ کی بات جر دیتی میری بات جر، تو یہ سکان مدینہ. ٹھیک ہے نا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی ایسے عجیب و غریب ہے. ایک جگہ ہم نے اعتراض کیا تو ہمارے جواب میں پورا مضمون لکھا گیا جس پہ کتے کے فضائل لکھے ہوئے تھے جو ہے نا کہ ہم آپ کو سگے غوث اعظم کیوں کہتے ہیں یا سگے عطار کیوں کہتے ہیں، کہ کتا وفادار ہوتا ہے، کتا یہ کتا وہ کتا وہ. میں کہا یار اتنی صفات کامل اللہ آپ کو واقعی کتا بنا دے جو ہے نا، اس پہ بھی ناراض ہوتے جو ہے نا. تو میں نے وہ میری دعوت اسلامی والی کتاب ہے، اس کے اندر یہی ہم نے حضرت جی کے اقوال جمع کیے. کاش میں غوث پاک کے کتے کا دم ہوتا ہے، میں کتا ہوتا ہے، میں فلاں. تو میں نے کہا مولا جب اتنا گڑ گڑا کر یہ مانگ ہی رہا ہے اور اس کو اپنے انسان ہونے پر اطمینان، تو اللہ تو بنا ہی دے میرے بھائی. کیا کہتے جو ہے نا، تو اب اس پر بھی ناراض ہوتے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے جو ہے نا. جی تو یہ سکان، ٹھیک ہے نا، سکان سے لفظ آیا جو ہے نا، بے اعتبار افضلیت سکان ہے. جی 109 میں افضلیت اس بات کو مقتضی ہے کہ فرد افضل و اکمل موصوف بالذات ہو، کیونکہ موصوف بالذات کی طرح سے تو نوع واحد میں تفاوت افراد ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ہوتا ہے. اور جہاں دو نظر آتے ہیں بئی نظر کے نوع واحد میں تعدد ترکیب کو مقتضی ہے تاکہ اتحاد امر مشترک کی طرف راجع ہو. یہ بہت ذرا مشکل بات ہے، میں دو چار لفظ کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کہا دیکھو اب ہر آسمان میں مخلوق ہے، ہر زمین میں بھی مخلوق ہے، اور اوپر والے نیچے والوں پر حاکم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اوپر بھی وہی مخلوق ہے نیچے بھی وہی مخلوق ہے تو آپ نے اوپر والوں کو حاکم کیسے بنا دیا؟ کہتے ان کے حاکم ہونے کی وجہ یہی بنے گی کہ ان کے اندر وہ صفت، جو بھی صفت ہوگی جس کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہو، وہ صفت ان میں بالذات ہو اور باقیوں میں بالنوع. تبھی وہ حاکم بنیں گے، تبھی وہ بڑے بنیں گے. بات سمجھ آ رہی کہ جیسے دیکھو صدر صاحب چیف جسٹس سے حلف لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چیف جسٹس سب سے بڑا قاضی ہے. کیوں کہ نیچے سے آپ سیشن، سول کورٹ وغیرہ، پھر ہائی کورٹ، نیچے سے معاملات ان ججوں کا لیتے لے، تو ان ججوں کا نیچے کا جو جج، جو قاضی پن ہے، جو قاضی کی صفت ہے، وہ جا کے کس پر ختم ہو رہی ہے؟
چیف جسٹس پر. یہ چیف جسٹس ان میں سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا اسی لیے کہ وہ جو صفت تھی جس کی وجہ سے قاضی ہوئے، وہ قاضی والی صفت کس پر ختم ہو رہی ہے؟ گویا چیف جسٹس اس قاضی پن سے موصوف بالذات ہے، تبھی یہ دیگروں پر کیا ہے؟ حاکم ہے. تبھی اگر دیگروں پر اس کو کیا ملے؟ فضیلت. ورنہ ہے تو سارے جج، سارے جج ہونے کے یہ کیوں چیف جسٹس ہے؟ یہ چیف جسٹس اس لیے ہے کہ آپ ججوں کا سلسلہ لے لیں، جہاں یہ ختم ہوگا، چونکہ ختم اس پر ہو رہا ہے اس لیے وہ کیا ہے؟ چیف جسٹس ہے. وہ صفت جس کی وجہ سے یہ ممتاز ہے اوروں پر، چونکہ وہ علی وجہ اتم اس چیف جسٹس پہ موجود ہے، تب یہ سب کے اوپر کیا ہے؟ حاکم ہے. اور یہ ان کو جواب دہ نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ کس کو جواب دہ ہے؟ صدر. آگے آ جائے گا حضور ان کو جواب دہ، ان سے صفت لینے والے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے، وہ آگے آ جائے گا. یہ موصوف بالذات ہی اس بات کا دلیل بنے گی کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی اسے باقیوں پر کیا قرار دیا جائے؟ حاکم قرار دیا جائے. ورنہ ہے تو سارے برابر. 9 فرشتے میں تو سب برابر ہے نا میرے بھائی، 9 انسانوں میں سب کیا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی آپ صفت نکالیں گے کہ جس سے ایک کو ہمیں بڑا بنانا پڑے گا، ایک کو فضیلت دینی پڑے گی. تو یہی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 کے اندر یہ جو فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ 9 سب ایک جیسے ہے نا، تو اس میں جب کسی کو آپ اکمل اور افضل قرار دیں گے وہ اسی واسطے قرار دیں گے کہ اس میں وہ صفت کیا ہو؟ بذات ہو، اور باقی میں اس کے واسطے سے ہو. جی. تاکہ اتحاد امر مشترک کی طرف راجع ہو اور تباین امور متباینہ کی طرف. دیکھو ایک ہوتا ہے 9 کے افراد، ہے نانوتی میں کس طرح سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے 9 کے افراد اور ایک ہوتا ہے 9 کا مفہوم. 9 باعتبار مفہوم ایک ہے، جس کو کہا جاتا ہے کلی متفقین بالحقائق. ایسی کلیت جو کن پر بولی جاتی ہے؟ جن کے حقائق کیا ہوتی ہے؟ اس اعتبار سے وہ سب ایک ہے. انسان ہونے کے بعد سے 9 واحد ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ یہ 9 کو واحد حقیقی تو نہیں رکھ سکتے نا، کیونکہ 9 اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حقیقت واحدہ میں افراد مشترک ہو، تو لہذا یہ واحد بھی نہیں رہ سکتا، اس میں ترکیب بھی آنی ہے. تو وہ جو ترکیب آتی ہے اس ترکیب سے 9 ایک سے زیادہ افراد پر ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ترکیب ہوتی ہے، وہ جو کثرت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ باعتبار مشخصات ہوتی ہے. باعتبار مشخصات یہ ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ جدا ہیں. آپ کا اپنا چہرہ ہے، اپنی شخصیت ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے، اپنا چہرہ ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے. اس اعتبار سے آپ میں کثرت ہے، آپ جدا ہیں، آپ الگ الگ ہیں. لیکن باعتبار حیوانیت، باعتبار انسانیت آپ ایک نوع، آپ ایک. اب مجھے آپ کو فضیلت دینی ہے اس انسانیت میں، مشخصات تو عوارض ہیں، ان کو کسی فضل میں بذات کر، یہ میں تبھی دوں گا کہ آپ میں سے کوئی، یہاں مثال دے رہے، کوئی اس انسانیت سے سب سے پہلے کیا ہو؟ متصف ہو، تاکہ اس کو آپ کا کیا بنایا جا سکے؟ بڑا بنایا جا سکے. آپ کی عبارت سمجھ آئی؟ دیکھتا دوبارہ پڑھے عبارت. جی تاکہ اتحاد امر مشترک کی طرف راجع ہو اور تباین امور متباینہ کی طرف. 9 میں اتحاد بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، اور 9 میں کثرت بھی ہوتی ہے. کثرت لے کر آؤ گے تو 9 امر مشترک ہوگا نا افراد کے درمیان. تو کثرت جو ہوتی ہے وہ افراد کے تباین کی وجہ سے ہوتی ہے. تو تباین کو ہم افراد کی طرف نسبت کر دیں گے اور وحدت کو ہم 9 کے اصل مفہوم کی طرف. تو جب 9 مفہوم میں ایک ہے، متفق، جیسے انسان کی 9 کیا ہے؟ ایک ہے. تو ظاہر ہے اس پہ جب آپ کسی کو بڑا بنائیں گے تو کوئی چیز ایسی چاہیے نا جو دوسروں میں نہ ہو، ورنہ جب سب میں ہے تو پھر اس کو کیوں بڑا بنا رہے ہیں؟ تو وہ وہی علت نکلے گی کہ اسے وہ صفت جس کی وجہ سے کو حاکم بڑا بنایا جا رہا ہے وہ موصوف بذاتیت ہو. جی. پھر انجام کار وحدت لازم آتی ہے. نہیں سمجھتے آپ؟ 9 ہے نا، 9 سے نیچے انسان، زید، بکر، امر ہے. تو یہ جو تباین ان کا مشخص ہے، یہ زید، بکر، امر کے اعتبار سے کیا الگ الگ ہے. لیکن جب اوپر آپ جائیں گے 9 کی طرف انسان، تو یہ ایک ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا میرے بھائی؟ یہ کہنا جا رہے ہیں. جی. اس صورت میں لاجرم یہ اختلاف و تفاوت معروض اور قابل کی طرف سے ہوگا. سمجھے؟ 9 میں یعنی کوئی بھی ایک مثال لے لے، 9 کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہوتا. جیسے انسان میں کوئی تفاوت نہیں. یہ جو تفاوت آتا ہے یہ معروض اور قابل، یعنی وہ جو مشخصات لے رہے اس کے افراد، اس کے اعتبار سے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ حوادث میں جتنے اختلاف ہیں وہ انہی 2 کی طرف. اب بابا یہ نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، ذرا غور کرو یار، میں کیا کیا سمجھاؤں. یہ جو حوادثات ہے، یہ جو مخلوقات ہے، ان میں جو تفاوت نظر آتے ہیں یہ اسی معروض اور قابل. پودا، نفس پودا میں سب برابر ہے نا یار، لیکن آپ کو کوئی درخت نظر آ رہے، کوئی گلاب نظر آ رہے، کوئی چنبیلی نظر آ رہے، یہ معروضات. چنبیلی کی اپنی خصوصیات ہے، تبھی نفس پودا ہے. پہاڑ سب ایک جیسے پتھر ہے، لیکن کوئی کیسا پہاڑ ہے وہ معروض اور قابلیت. کوئی سنگ مرمر کا پہاڑ ہے تو وہ الگ ہے،
کوئی عام پڑھے تو وہ یہ جو مختلف ہمیں نظر آتی ہیں تفاوت، یہ تفاوت بھی اسی قابل اور معروض کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ نفس نو میں تو سب ایک جیسے ہیں میرے بھائی. جی یا ان کی متممات کی طرف جیسے آلات و شرائط ہیں منسوب ہوتی ہیں بوجہ تنگی مقام زیادہ شرح سے معذور ہم بھی معذور ہمیں سمجھے متممات پھر آلات شرط کا پھر بات نکل جائے گی. جی بئی ہما اہل فہم کے واسطے یہ مضامین معروض ہوئے ہیں، ان کو اتنا بھی کافی ہے. الغرض یہ اختلاف و تفاوت معروضات کی جانب ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ اس صورت میں فرد اکمل وہ واسطہ فی العروض ہوگا جو اپنے معروضات کے حق میں موصوف بالذات ہوتا ہے. نو کے افراد میں تعدد ہوتا ہے، لیکن یہ تعدد بے اعتبار معروض اور قابل مشخصات. نفس نو میں اس کے سارے افراد واحد ہیں. جب واحد ہیں تو اب ان میں سے کسی کو ہم نے فضیلت کہا نا، پہلے آسمان والے سب سے افضل ہے، تو کیوں افضل ہے میرے بھائی؟ جب سارے فرشتے ساتوں آسمانوں میں، تو آپ نے پہلے والے آسمانوں کو کیوں افضل قرار دیا میرے بھائی؟ اب ہمیں ان کے لیے کوئی افضلیت کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی، تاکہ جو حدیث میں ہے کہ پہلے والے حاکم نیچے والوں پر ان کی حاکمیت کی علت نکل آئے. تو وہ وجہ یہی ہے کہ وہ جو ان میں اکمل ہوگا وہ اس صفت سے موصوف بذات ہوگا. اور موصوف بذات کا مطلب بار بار نانوتوی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شے کو آپ لے گے وہ جہاں سے اس کا سلسلہ جہاں پر جا کے رکے گا، ختم ہوگا، وہ موصوف بذات ہوگا. تو یہاں پر بھی وہ جو اللہ کا حکم ہم تک پہنچا، 7ویں آسمان کے ذریعے ہم زمین والوں تک پہنچا، تو ہم نے دیکھا نا وہ کہاں سے ہے، تو 7ویں آسمان سے ہے. ہم نے دیکھا 6 آسمان سے ہے، 6 سے 5ویں علومہ پہلے آسمان، پہلے سے اوپر تو کچھ نہیں تھا نا، صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ چونکہ وہ پہلے آسمان والے موصوف بالذات ہیں اس حکم خداوندی کو اخذ کرنے میں، اس لیے وہ اکمل ہوں گے باقی 6 کے مقابلے میں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی تمہیدات سمجھو، ابھی انطباق ابھی آگے آئے گا. اور جو آپ میں سے ذہین ہے وہ منطبق پر کر بھی چکے کہ نانوتوی کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہمیں کس وسیع میدان میں حضور کے کمالات کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. جی اگرچہ کسی اور کی نسبت وہ بھی معروض ہو. یہ بڑی قیمتی عبارت ہے، اگرچہ کسی اور کی نسبت وہ بھی معروض ہو. بس وہ علمی کتاب جب آپ عوام کے ہاتھ میں دیں گے نا، ہے کہ نہیں، تو پھر اس کا یہی حال ہوگا، ہے کہ نہیں. نحوی ہیں، نحوی وہ نائی کو بلائے، ہاں بھائی کلمے کی تعریف کر کلمہ سنا، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی سنائے گا نا یار. کیونکہ آپ نے علمی اصطلاح آپ نے ایک جاہل سے پوچھ رہے. تو جب علمی کتابیں بچنگلوں کے ہاتھ میں جائے گی تو اس کا وہی حشر ہوگا جو مولانا مرزا خان صاحب نے اسام الحرمین میں کیا جو ہے نا. اب ایک اعتراض کیا کیا جاتا ہے، او ہو حضور علیہ السلام موصوف بالذات ہیں، ذاتی تو وہ ہوتا ہے جو خود سے ہوتا ہے. یہ تو شرک ہے، یہ تو کیا ہے؟ کیونکہ ذاتی صفات تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور تم نے نبی کو ذاتی صفت نبوت دے دی، تو یہ تو تم نے شرک کر دیا. لیکن ذاتی صفات کس کی ہے؟ اللہ کی. بڑی قیمتی عبارت ہے. حضرت نانوتوی کہتے خدا کے بندوں، میرا مقصد ذاتی کا یہ نہیں کہ خود سے وہ صفت اس کے اندر ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ کمال، وہ صفت کہاں جا کر ختم ہوگی؟ جس ذات پر وہ ختم ہو وہ اس سے موصوف ہے. اگرچہ اسے وہ صفت کسی اور سے ملی ہو، لیکن وہ اس لیے موصوف بالذات ہے کہ اس پر آ کے سلسلہ کیا ہو رہا ہے، یہی کہہ رہے اگرچہ کسی اور کی نسبت سے وہ بھی معروض ہو. اگرچہ کسی، یہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، پھر یہ نکات نکلتے ہیں. وہ ہے موصوف بالذات اس اعتبار سے کہ یہ سلسلہ اس پر کیا ہو رہا ہے، اگرچہ اسے وہ صفت کسی اور کے اعتبار سے معروض، کسی اور سے حاصل شدہ ہو. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خود سے وہ صفت اس کے اندر ہے، مطلب موصوف بالذات کا یہ ہے کہ وہ سلسلہ اس پر جا کر کیا ہو جائے، ختم ہو جاوے. جی یہ اس نقطے کی طرف کس نے بھی جواب نہیں دیا کتاب کے اندر سے، یہ کتاب سے جواب نکلا ہے جو ہے نا. دیکھو کیسے کیسی چھوٹی باتیں اور کیسے کیسے جو آج اعتراضات کرے امام نے پہلے سے جواب دی ہوئے اس کے اندر جو ہے نا. کیسی قیمتی کتاب یار، میں کیا کروں، کس کی چیز کو میں واضح کروں. جی دیکھو ذرا، جیسے آئینہ وقت نور افشانی در و دیوار، اگر در و دیوار واسطہ فی العروض کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ کسی کو کوئی صفت حاصل ہو تو اس کے اندر وہ موصوف بالذات کیا ہوگا، واسطہ. جیسے دیکھو میں وہ آسان مثال، ویسے ہمارے عموماً فلسفی کتابوں میں کشتی اور کشتی کے سوار کی مثال دی گئی ہے. میں ذرا اور آسان، کیونکہ آپ نے اس میں کبھی سفر نہیں کیا ہوگا. ٹرین کا انجن ہے نا، اور پیچھے بوگیاں لگی ہوئی ہیں، تو ٹرین کا انجن بھی حرکت کر رہا ہے اور بوگیاں بھی کیا کر رہی ہیں، حرکت کر رہی ہے. لیکن بوگیوں کی حرکت کس کی واسطے سے؟ ہاں، تو یہ واسطہ فی العروض بنایا جو ہے نا، یہ جو حرکت عارض ہوئی ہے بوگیوں کو، یہ انجن کے واسطے سے بنایا. لیکن یاد رکھیں کہ حرکت دونوں میں برابر ہے، حرکت دونوں کی ایک ہے. یہ تو نہیں کہ انجن آگے جا رہا اور بوگیاں، ایسا تو نہیں ہے نا. حرکت دونوں کی کیا ہے،
ہمارے چچا جان کیا کہتے ہیں، او موصوف بالعرض کر دیا، تو موصوف بالعرض کی تو نفی جائز ہوتی ہے، تو نانوتری نے تو انبیاء سے کیا کر نبوت کی نفی کر دی۔ اے اللہ کے بندو، وہاں وہ مجاز والا بالعرض نہیں ہے، یہاں کیا ڈبوں سے آپ حرکت کی نفی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا یار، جب انجن چل رہا ہے تو لام والا ڈبے بھی چلیں گے، دونوں کی حرکت ایک ہے۔ یہ بس فرق یہ ہے کہ انجن بالذات اس حرکت سے متصف ہے، اور ڈبے انجن کے۔ نبوت کی نفی نہ حضرت حضور علیہ السلام سے ہو سکتی ہے نہ انبیاء سے ہو سکتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ نبی کو نبوت بالذات ملی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور باقی انبیاء کے لیے جو واسطہ فی العروج بن رہا ہے وہ نبی کی ذات بن رہی ہے۔ بس یہ بات ہے، اور وہ اس کو حقیقت اور مجاز پتہ نکال لے گے۔ جی جیسے آئینہ وقت نور افشانی در و دیوار، اگر در و دیوار کی نسبت واسطہ فی العروض اور موصوف بالذات ہے تو آفتاب کی نسبت خود معروض ہے، سو ایسے ہی امور مبحوث عنہا میں سمجھیے۔ دوسرے بحکم عدل افضلیت بالضرور اس بات کو مقتضی ہے کہ جو افضل ہو وہ باقیوں پر حاکم اب جو ہو۔ افضل ہو گیا تو عدل کا تقاضا ہے کہ جو افضل ہے وہ دوسروں پر کیا ہو، حاکم ہو، تبھی تو اس کو افضل نے کرا دیا نا، اس کے افضل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے افضل ہوں نا، میں استاد ہوں تو میرا آرڈر بھی آپ پر ہے، ہم سے اوپر صدر مدرس ہوگا اس کا آرڈر ہم پر ہوگا، ہم سے اوپر محتمم صاحب ہوگا اس کا آرڈر ان پر ہوگا، تو حاکم جو افضل ہوگا وہ پھر نیچے والوں پر کیا ہوگا، حاکم بھی ہوگا۔ آپ سمجھے؟ جی علاوہ